عربی زبان اگر ہم نے سیکھ لی تو ہمیں قرآن پاک پڑھنے کا مزہ آئے گا، ہمیں سرکار کا فرمان پڑھنے کا مزہ آئے گا، ہمیں نماز پڑھنے کا مزہ آئے گا، اور پھر اس سے بڑھ کے بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کے لیے اسی زبان کا انتخاب فرمایا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زبان مبارکہ بھی عربی ہے۔ تو ایک عاشق کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کے سرکار کے فرامین کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اس زبان کو سیکھے، اور پھر یاد رکھیے جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے، تو اس عربی کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ تو اتنے زیادہ فوائد کے باوجود یاد رکھیے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو دیکھتے ہیں کہ عربی اتنی فصیح و بلیغ ہے، اس کے اتنے صیغے ہیں، کہیں پہ فاعل ہے، کہیں پہ مفعول ہے، کہیں پہ مفعل ہے، کہیں پہ مفعل ہے، تو وہ پھر پریشان ہو جاتے ہیں، مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یاد رکھیے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو اچھے انداز کے ساتھ اور آسان انداز کے ساتھ عربی سکھائیں گے، سمجھائیں گے، پڑھائیں گے، لکھوائیں گے، پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھائیں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے، اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ کے اندر ضرور کیجئے، لائک شیئر ضرور کیجئے۔ آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام حافظ محمد ابو بکر توسوی ہے، اور آپ اس وقت میرا یوٹیوب چینل ابو بکر توسوی آفیشیل دیکھ رہے ہیں۔ تو عربی کو سیکھنے کے لیے عربی گرامر انتہائی ضروری ہے۔ اگر عربی گرامر اچھی ہے تو آپ اچھے طریقے سے عربی پڑھ بھی سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں۔ اگر عربی گرامر آپ کی اچھی نہیں ہے تو پھر آپ کی عربی کے اوپر گرفت ناممکن ہو جائے گی۔ اس لیے ہم آج کے اس ٹاپک کے اندر، آج کی اس ویڈیو کے اندر عربی گرامر کے حوالے سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے چیز کی تعریف ہوتی ہے، تو پھر میں آپ کو عربی گرامر کی آج تعریف بتلاؤں گا۔ دیکھیے تعریف ایک تو وہ ہے جو آپ نے کتب کے اندر پڑھی ہے، اساتذہ سے پڑھی ہے، اور ایک تعریف میں آج آپ کو آسان انداز میں بتلاؤں گا، آسان انداز میں آپ کو علم صرف ہے، علم نحو ہے، اس کی تعریف بتلاؤں گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اگر ابھی تک آپ نے لائک شیئر نہیں کیا تو لائک شیئر ضرور کیجئے، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کیجئے، اور ہمارے چینل کو فالو کرنا نہ بھولیے۔ دیکھیے علم الصرف اور دوسرا ہے علم النحو، ان کی جو کتب کے اندر آپ نے تعریف پڑھی ہوگی، اساتذہ سے پڑھی ہوگی کہ صرف کہتے ہیں، لغوی معنی ہے پھیرنا، اور اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ ایسے اصول و قواعد، ضوابط جن کے ذریعے ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانے اور تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ یہ آپ نے کتب کے اندر کہیں نہ کہیں پڑھی ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے علم النحو، نحو کا لغوی معنی ہے طریقہ، راستہ۔ اصطلاحی تعریف ایسے اصول و ضوابط جن کے ذریعے ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ جوڑنے اور جملے کے آخری حرف پر اعراب لگانے کے بارے میں طریقہ معلوم ہو جائے۔ تو یہ تعریفیں آپ نے کتب کے اندر پڑھی ہوگی، اساتذہ سے سنی ہوگی، یہ ایسی ہیں کہ جو عام طور پہ آپ نے پڑھی بھی ہوں گی، سنی بھی ہوگی۔ تو یاد رکھیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو بتلاؤں گا، سکھلاؤں گا اور یاد بھی کرواؤں گا۔ تو اگر آپ نے یہ چیزیں لکھنی ہیں تو آپ لکھ بھی سکتے ہیں، اپنی کاپی پنسل کے اوپر ان کو نوٹ کر لیں تاکہ بعد میں بھی آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے۔ تو یہ تعریفیں ایسی ہیں جو آپ نے اساتذہ سے سنی ہیں، کتب کے اندر پڑھی ہیں، یہ مشہور تعریفیں ہیں۔ تو پھر میں آج آپ کو آسان تعریف بتلاؤں گا کہ علم صرف کو آسان انداز سے، علم نحو کی آسان انداز میں ہم تعریف کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ جو اولیٰ ثانیہ کے بچے ہوتے ہیں وہ یہ تعریفیں پڑھ تو لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن عام طور پہ اکثر ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کی سمجھ بہت کم آتی ہے، یاد تو ہو جاتی ہیں لیکن سمجھ کم میں آتی ہے۔ تو یاد رکھیے جس طرح کے مثال کے طور پر الف ہے، با ہے، تا ہے، سا ہے، اور اسی طرح آخر تک جتنے بھی حروف تہجی ہیں 29، ان کو مفردات بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو حروف تہجی ہیں، ان حروف تہجی کو اگر ہم آپس میں ملائیں تو الفاظ بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو یہاں پہ مثال دیتا ہوں، نون ہے، صاد ہے، اور اسی طرح را ہے، یہ حروف تہجی میں سے ہیں۔ اگر ہم ان کو آپس میں ملاتے ہیں تو یہ ایک لفظ بن جاتا ہے ناصارا، تو یہ ایک لفظ بن گیا ہے۔ اب ہم نے حروف تہجی کو آپس میں ملایا تو یہ ایک لفظ بن گیا۔ اسی طرح ہم اس ناصارا کے شروع کے اندر جو ہے تا لگا دیتے ہیں تو یہ ایک لفظ بن جاتا ہے۔
तनसुरु, इस नासरा के आगे हम वाव और नून लगा देते हैं तो ये एक लफ्ज बन जाता है तनसुरूना। तो ये हरूफ मुफरदात को हम इकट्ठा करें तो अल्फाज बन जाते हैं। तो इन हरूफ मुफरदात को इकट्ठा करने और इनको जोड़ने का जो तरीका है, इसको जो है इल्म सर्फ कहा जाता है। ये आसान तारीफ है कि हरूफ मुफरदात को इकट्ठा करने जोड़ने से अल्फाज बनते हैं, इस इल्म को इल्म सर्फ कहा जाता है। और फिर अब हमने ये तो समझ लिया है कि हरूफ मुफरदात को इकट्ठा करने से अल्फाज बन जाते हैं। अल्फाज, अब हमारे पास अल्फाज तो हैं, लेकिन हमने अपनी बात अगले को समझानी है, मुखातब को अपनी बात समझानी है माफी ज़मीर, तो फिर उसको अल्फाज के जरिए कैसे समझाएंगे। मिसाल के तौर पर हमने किसी को दुआ देनी है कि अल्लाह तबारक व ताला तुझे दुनिया और आखिरत में इसकी जजा दे, तो हम एक जुमला बोलते हैं कि जज़ाकुमुल्लाहु खैरन फी दुनिया वल आखिरा। तो हम ये जुमला बोलते हैं कि अल्लाह ताला तुझे दुनिया और आखिरत में इसकी जजा दे। तो अब देखें, ये एक लफ्ज है, ये एक 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 है। तो ये हमने अल्फाज को मिलाया तो एक जुमला बन गया। हमने अल्फाज को मिलाया तो जुमला बन गया। अल्फाज को मिलाने से जुमला बन गया। तो याद रखिए, हरूफ मुफरदात को मिलाने से अल्फाज बनते हैं और फिर अल्फाज को मिलाने से जुमला बनता है। तो हरूफ मुफरदात को मिलाने से जो अल्फाज बनते हैं इसको इल्म सर्फ कहा जाता है, और फिर अल्फाज को मिलाने से जो जुमला बनता है इसको इल्म नाव कहा जाता है। ये आसान तरीका है याद करने का कि आप याद करें कि हरूफ मुफरदात को मिलाएंगे तो अल्फाज बनेंगे और अल्फाज को आपस में मिलाएंगे तो जुमला बनेगा। तो पहले को सर्फ कहते हैं, दूसरे को नहव कहते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिए। अपनी बात को बारे दीगर दोहराऊंगा कि अगर आपने हम अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अल्लाह तबारक व ताला हम सब का हामी नासिर हो। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।